اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا اما یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ خود اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کلا سیعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ یہ جو چہمگوئیاں کر رہے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ ٹیوے لگا رہے ہیں، کیا سرائیاں کر رہے ہیں، اٹکل پچو کر رہے ہیں، جلدی پتہ چل جائے گا ان کو۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ان کو لگ پتہ جائے گا، جلدی پتہ چل جائے گا ان کو۔ اب اس کے بعد ان سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے، کیا انسان جو ہے وہ بیکار پیدا کر دیا گیا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا ہے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا بتایا؟ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا وہ نظام جس کے مطابق اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس کے فرمودات کے اوپر، اس کے کہنے کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر زمین میں فساد پھیلے گا۔ ایک جو عادلانہ، جو مساویانہ نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دے دیا، اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، جیسا کہ اس وقت فساد پھیل رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں عبث پیدا کیا گیا؟ ہم ویسے ایک فضول جو جیسے وہ کہتے تھے کہ وہ زمانے کی گردش میں پیدا ہو گئے ہیں، بس ٹھیک ہے، سارے پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی پیدا ہو گئے ہیں، سارے مرتے ہیں، ہم بھی مریں گے، کوئی نہ کوئی پوچھے گا، نہ کوئی جو ہے وہ سوال کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا رد کرنے کے لیے اپنی قدرت کے کچھ عجائب جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ سوچنے کے اوپر جو ہے وہ کچھ تھاٹس دے رہے ہیں کہ ذرا یہ سوچو کہ جس نے یہ ساری چیزیں، یہ کارنامے انجام دیے ہوں، ان کے لیے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ پہلی بات کیا کہی گئی؟ الم نجعل الارض مہادا، الف استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا۔ کیا؟ لم نافیہ کا صیغہ ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے۔ نجعل، نون جو ہے وہ لامات مضارع، باقی پیچھے کا بچا جعلا، کیا نہیں ہم نے بنایا الارض، زمین کو، مہادا، لفظ کیا ہے؟ ہے مہد، کیا ہوتا ہے؟ فرش، بچھونا۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنا دیا؟ کس آرام سے تم جو ہے وہ اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہو، اسی زمین سے خزانے نکال کے تم جو ہے وہ کھاتے ہو، اسی زمین پہ تم رہتے ہو، ہنستے بستے ہو، سوتے جاگتے ہو، سب کچھ اسی زمین پہ کرتے ہو۔ اگر یہ زمین ایسے نہ ہوتی، پوچھ کے دیکھیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو آج کل درمیان میں ندی، نالے، دریا بہتے ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ ڈولیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ پورا جو ہے وہ دن لگا کے تو پہنچتے کہاں پہ ہیں؟ یہ ساتھ ایک دیوار کے پرلی طرف۔ تو کیا ہم نے تمہارے لیے اس کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ کبھی سوچا تم نے کتنی آسانی سے اس کے اوپر ہم گاڑیاں بگاتے پھرتے ہیں، اس کے اوپر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر زمین بھی وہ زمین جو ایک خاص سپیڈ کے ساتھ گھومی چلی جا رہی ہے، گھوم رہی ہے نا زمین۔ جب وہ زمین کوئی چیز گھومتی ہو اور اس کے اوپر آپ آرام سے بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھے ہوں، ذرا سا جہاز میں جو ہے وہ وائبریشن آتی ہے، ذرا سا اس میں ویدر خراب ہوتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے سارا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھومتی ہوئی زمین کو جو ہے وہ پہاڑوں کی میخیں لگا کے جو ہے وہ آرام دہ بنا دیا، تاکہ اس میں کوئی لرزش نہ آئے، اس میں کوئی ہل جل نہ ہو۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اوتادا وتد سے ہے، وتد کا معنی ہوتا ہے میخ، جمع اس کی اوتاد ہے، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔
وہ میخوں کی طرح جو ہے وہ کیلوں کی طرح زمین میں جو ہے وہ ٹھوک دیے گئے، تاکہ کس لیے کہ زمین لرزے نہ، ہلے نہ۔ لرزنی ہو، لرزتی ہو تو وہ جو 2 دن پہلے ایک ہلکا سا 5.5 کا جھٹکا لگا تھا، 1 منٹ میں ساری ہر چیز جو ہے وہ ایسے ایسے ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے قدرت کی عجائب کے اوپر غور کرو، پہلے زمین کے بارے میں سوچو کہ یہ زمین جس کو ہم نے فرش بنا دیا تمہارے لیے، اور پہاڑوں کو زمین میں کیلیں بنا کے ٹھوک دیا تاکہ یہ ہلے جلے نہ۔ اس کے بعد چلو وہ تو کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اپنی ذات پہ غور کرو تم۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تخلیق کیا ہم نے، بنایا تم نے جوڑا جوڑا۔ اگر یہ جوڑا جوڑا نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کیسے گزرتی، انسان کیسے رہتا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جوڑا بھی جو ہے تمہارا تمہیں میں سے بنا دیا ہم نے۔ کس لیے؟ یہ سورہ روم میں ہے، امین آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے ان خلق لکم، یہ کہ تخلیق کیا تمہیں، من انفسکم، تمہیں میں سے، آدم سے ہی اماں ہوا کو نکالا گیا تھا، ازواجن، جوڑے، کس لیے؟ لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، علیہا، اس سے، کہ اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ، اور تمہارے آپس میں درمیان میں محبت ڈال دی ہم نے، ورحمہ، اور رحمت ڈال دی، کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنا کے تمہیں اس کی طرف راغب کر دیا، تم اس سے سکون بھی حاصل کرتے ہو، پھر توالد و تناسل کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اولادیں بھی جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، وہ جو غور کرتے ہیں اس کے اوپر، جو سوچتے ہیں اس کے اوپر۔ کبھی سوچا ہے اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، اگر یہ اکیلا اکیلا ہوتا تو زندگی کیسے ہوتی، کبھی تصور میں لائیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے، نوم کہتے ہیں نیند کو۔ نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن، اس کو ہم مرنے کو جو ہے کہتے ہیں موت الکبریٰ، اس کو کہتے ہیں موت الصغریٰ۔ تو جس طرح اللہ سلاتا ہے اس کے بعد تمہیں اٹھا دیتا ہے، تو مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا ابھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے نیند کو تمہارے لیے، سباتا باعث آرام، آرام کا باعث، کہ انسان کتنا بھی تھکا ہوا ہو۔ کبھی آج تک ویسے سائنس یہ چیز حل نہیں کر سکی کہ نیند ہے کیا، کہ جب انسان جو ہے وہ سارا دن کام کرتا ہے، تھک کے چور ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی باڈی آرام چاہتی ہے۔ آرام تبھی ممکن ہے جب وہ سوتا ہے، اور جب وہ اس میں جتنے اس کے سیلز خلیے جو ہے وہ جل گئے ہوتے ہیں، تباہ ہو گئے ہوتے ہیں، وہ نیند آتی ہے، 4-6 گھنٹے سوتا ہے، اس کے بعد پھر ویسے ہی فریش ہو کے اتنا ہی جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اسی کام کے لیے پھر کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ آج تک سائنس یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی نیند ہے کیا چیز، یہ کیسے سارے سیلز جو ہے وہ ان کی دوبارہ جو ہے وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جو تباہ ہو جاتے ہیں نئے پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ پھر اتنا ہی پرجوش اور اتنا ہی تر و تازہ ہوتا ہے جتنا اس سے پہلے تھا۔ اور یہاں پہ کہا کہ نیند کو تمہارے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے لیل، رات کو جو ہے وہ لباسا۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح کپڑوں کے لیے جو ہے جسم کے لیے لباس ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ہم پہن کے آرام محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، اسی طرح رات بھی تمہارے لیے ایک لباس کی طرح ہے۔ انسان جو ہے وہ رات کو بھی جو ہے وہ چھپا لیتی ہے اس کو۔ اور دیکھیے نیند کے لیے انسان کیا چاہتا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، ٹھنڈک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قدرتاً یہ چیزیں ہمیں دے دی ہیں۔ اگر دن کو بھی کوئی سونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہی ٹھنڈک، وہ آرٹیفیشلی ٹھنڈک لیتا ہے، اور پھر وہ روشنی دیکھتا کہیں کوئی درز کوئی کھلی تو نہیں رہ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آئی بلائنڈر آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں، کپڑا لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے کم از کم وہ اندھیرے کا، تاکہ ہم اس ماحول میں پہنچ سکیں جو خدا نے قدرتاً ہمارے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو رات کو لباس بنا دیا تاکہ تم اس رات میں آرام کر سکو، تم سکون حاصل کر سکو۔ اور پھر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو۔
اور بنا دیا تمہارے لیے ہم نے دن کو معاش کے لیے، کام کے لیے، کہ جس میں روشنی ہے، تم جاتے ہو اپنے کام کرتے ہو، سارا دن ادھر ادھر پھرتے ہو، کیا اتنی ہی آسانی سے تم رات کو بھی یہ کر سکتے ہو؟ اگر یہ رات اور دن جو ہے وہ تخصیص نہ ہوتی، اگر سارا دن رہتا، تو پھر جو ہے وہ انسان کی جو آرام کی ضرورت کیسے پوری ہوتی؟ اگر ساری رات جو ہے وہ 24 گھنٹے رات رہتی، تو پھر انسان جو ہے وہ کام کس طرح کرتا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم تو نیچر کے اوپر ڈال کے جو ہے بڑے خاموش ہو کے سکون سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دن کو بنایا تمہارے لیے معاش کا ذریعہ، کمانے کے لیے۔ اور پھر کبھی غور کیا اپنے آسمان کے اوپر، یہ چھت کے اوپر دیکھیں ذرا، اب بنا ہی نہ بنا، بے نون بنانا، اور بنائے ہم نے فوقکم، فوقا کہتے ہیں اوپر کو، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے جمع کی، بنائے اوپر تمہارے، سبعن سات، شدادہ سخت، مضبوط۔ یہ صفات بتاتی ہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ساتھ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آسمان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ سبعن شدادہ، سات محکم مضبوط، سخت جو ہے ٹھوس بنا دیے، کہ اس میں کوئی رکھنا نظر آ رہا ہے ہمیں اوپر چھت میں؟ کوئی سٹون لگا ہوا ہے یہاں پہ جو اس کو سہارا دیے ہوئے ہو؟ کوئی اس میں کوئی گھڑا ہے، کوئی اور چیز ہے؟ ٹمٹماتے ہوئے ہیروں کی طرح ستارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر غور کیا کبھی اسی آسمان کے اوپر ہمیں ایک وہ چراغ بھی نظر آ رہا ہے، جلنا سراجن، سراجن کہتے ہیں سورج کو، چراغ کو، ایک چراغ بنا دیا ہم نے۔ وہاجا، واو ہے جیم، یہ صفت ہے اس چراغ کی، کہ ایک تو چراغ کا معنی روشنی دینا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ وہ چراغ ہے جو حرارت دیتا ہے، جو گرمی دیتا ہے ہمیں۔ اگر وہ گرمی نہ دے تو دنیا تو ٹھٹر کے مر جائے۔ اس میں اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیے کتنا بڑا ہے، 1,23,000 1,30,000 گنا بڑا ہے زمین سے، قطر اس کا کتنا بڑا ہے، اور ڈائریکٹ ہیٹ ہمارے اوپر نہیں آتی۔ 23 ڈگری سینٹی گریڈ علیحدہ ہے وہ سائڈ پہ، اگر ڈائریکٹ ہیٹ آئے تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹنس پہ رکھا ہے کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ اس کا ڈسٹنس بڑھ جائے تو پھر یہ سردی سے مر جائے، اگر یہ ڈسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے تو انسان گرمی سے جل کے مر جائے۔ اس نعمت کے باوجود کس طرح متناسب انداز میں اس کو کیا کہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کریں تو ہماری آنکھ کا پردہ جل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا؟ وَجَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور بنایا تمہارے لیے ہم نے ایک چراغ، روشنی کے لیے بھی اور حرارت کے لیے بھی۔ اب اسی حرارت سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بخارات بنتے ہیں، سمندروں سے جو ہے وہ بخارات اٹھتے ہیں، وہ حرارت ہوتی ہے تو وہ اٹھتے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ پھر ان آبی بخارات میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، موسرات بیسیکلی کہتے ہیں ان بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں، بادل نچڑنے والی بدلیاں، کہ وہ بدلیاں جو پانی سے لبریز ہیں، پانی لے کے چل رہی ہیں، اور اتارا ہم نے پانی والے بادلوں سے مان، پانی، سجاجا، موسلادھار، اور ہم نے ان کے پانی والے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی۔ یہ اسی سیکوینس میں کہ اللہ نے آسمان بنایا، آسمان پہ چراغ بنایا، چراغ نے وہاں سے بخارات اٹھائے، بخارات اوپر اٹھ کے گئے، بدلیاں آئیں، اور بدلیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی اتارا۔ کس لیے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ وہ نکالے اس سے، سجاجہ کا معنی ہوتا ہے موسلادھار، معصرات پانی سے لبریز بادل، لِنُخْرِجَ تاکہ وہ نکالے بِهِ ساتھ اس کے، حبًّا کس کو کہتے ہیں؟ دانا، غلہ، وَنَبَاتًا، نباتا سے مراد جو ہے وہ یہ ساری نباتات جتنی بھی ہیں، جو بھی کچھ زمین سے نکلتا ہے، یہ کس کی وجہ سے نکلتا ہے؟ پانی کی ہوگا، نمی جائے گی تو پھر ہی جو ہے وہ بیج فرٹائل ہوتا ہے۔ وہی بیج جو ہے وہ پھر جب وہ بیج پھوٹتا ہے اور اس میں سے کمپل نکلتی ہے، جب اس کو پانی ملتا ہے تو۔ وَجَنَّاتٍ، جنات سے کس کا معنی ہوتا ہے؟ باغ۔ جنت کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باغات ہیں، اور باغات الفافا، الفافا اس کا ہے لام فے، یہ لفظ ایک استعمال ہوتا ہے لف، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ لتھی، مطلب یہ ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اور ایسے باغات جو گنجان ہیں،
جہاں پہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. کبھی سوچا ہم نے پانی وہی، زمین وہی، کوئی درخت کس قسم کا پھل دے رہا ہے، کوئی کس قسم کا پھل دے رہا ہے، کسی کے پھول کی خوشبو کچھ اور ہے، کسی کی خوشبو کچھ اور ہے. ہم کہنے کو تو عام ہیں، اس کے کتنے ٹیسٹ ہیں وہ ہم جانتے ہیں. کہنے کو تو ایک سیب ہے، اس کے کتنے نام ہیں، کتنی خوشبوئیں ہیں، کتنے اس کے جو ہے وہ ذائقے ہیں. پانی وہی ہے، زمین وہی ہے. کس نے یہ سب کچھ دیا تمہیں؟ تو جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا تمہیں؟ جب وہ اٹھا سکتا ہے تو پھر تم کیوں اس بات سے انکاری ہو کہ قیامت نہیں آئے گی؟ اور اگر تم اقراری ہو اس بات کے کہ قیامت آئے گی، تو پھر میرے بھائی ہم اپنے راستے ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ ہم ان محرمات سے رک کیوں نہیں جاتے جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ہمیں؟ ان راستوں پہ کیوں نہیں چل پڑتے جن پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں؟ دیکھیں، کبھی ہم نے اس کائنات پہ غور ہی نہیں کیا. ایک یہ تو یہاں پہ تو بیان کی گئی ہے کائنات اکبر. اللہ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی. کس کے لیے بنائی ان کائنات ساری؟ انسان کے لیے. اور انسان کس لیے بنایا؟ آخرت کے لیے. اس کائنات اکبر کو چھوڑیے، کبھی اس کائنات اصغر میں اپنے وجود پہ غور کر لیجئے. ماں کے پیٹ میں ایسی کون سی مشینری ہوتی ہے؟ آنکھ کے عدسے بھی بنتے ہیں، کان کے ہیرنگز بھی بنتے ہیں، بولنے والی زبان بھی بنتی ہے، دیکھنے والی آنکھ بھی بنتی ہے، اور پھر وہ خون صاف کرنے والا، خون سپلائی کرنے والا دل بھی بنتا ہے، پھر کڈنیز بھی بنتے ہیں، پھر لنگس بھی بنتے ہیں. پھر یہ مشینری کون بناتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہی کھانا مرد کھاتا ہے، وہی کھانا عورت کھاتی ہے. وہی کھانا جو ہے انسان میں جو ہے وہ اور طرح جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ماں میں جو ہے وہ پھر وہ بچے کے لیے دودھ بھی اسی کھانے میں سے نکلتا ہے. کبھی سوچا ہے اس میں ہم نے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی اس باڈی پہ سر سے لے کے کہ دماغ میں جو ایک گوشت کا جو ایک مرغوبہ تھا جس کو ہم برین کہتے ہیں، اس میں کس نے اتنی کیپیسٹیز رکھی ہیں کہ پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ آپ کے منہ کے اندر دو سوراخ ہیں، ایک ہوا والا ہے، ایک خوراک والا ہے. ایک ذرہ بھی آپ کی خوراک والی نالی میں چلے جائے. کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ہم یہ لقمہ جو ہم منہ میں ڈال رہے ہیں، یہ ہم قادر ہیں اس بات کے کہ اس کو خوراک والی نالی میں لے جائیں یا سانس والی نالی میں نہ لے جائیں؟ جب ہم قادر نہیں ہیں اس بات کے اوپر، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے ہمیں؟ وہی سب کچھ کھاتے ہیں، وہی اندر جا کے جو ہے وہ عورت کے ہاں وہ دودھ بھی پیدا ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ باقی کاموں کے لیے اس میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کائنات اصغر پہ کبھی غور کیجیے. یہ لیشز نہ ہوں، یہ آپ کے ناخن نہ ہوں، کوئی بھی چیز. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بڑا ہم نے درست بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر وہ نیچوں نیچ گرتا چلا گیا. اس لیے کہ جب وہ اللہ نے کہتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا، نطفے سے الگا سے مضغہ سے شکل دی، اس میں روح ڈالی، ٹھیک کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اس کے بعد اس کی پرورش کی. جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ میں تو میں ہوں. وہ تو جھگڑالو بن بیٹھا اس وقت، وَهُوَ عَالِدُ الْخَصَّامِ. جھگڑالو بن بیٹھا، اور اس وقت جو وہ اپنی ہی جو ہے وہ تعریفیں اور اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ بیٹھا. وہ رب کے مقابل جو ہے وہ آ گیا اس وقت. اس کی اوقات کیا ہے؟ تو کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ پھر اس کے بعد سوچئے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کہ ہم نے ویسے ہی کھیل کھلواڑ میں پیدا کر دی یہ ساری چیزیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں لوٹنا ہے ہم نے. جب لوٹنا ہی ٹھہرا تو چند لمحے، چند گھڑیاں، چند پل جو ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو کیوں نہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں گزار لیں. یقین مانے یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اس لائف کا. اور پھر بار بار اللہ نے کہا بما عملوا، تمہاری عملوں کی وجہ سے میں نے تمہیں دے دیا. یہ عزت افضائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے. سب سے اشرف مخلوق ہمیں بنایا، سب سے اشرف. جتنے چند پرند درند ہیں وہ سارے تمہارے لیے مسخر کر دیے. کیا ہم ایک اونٹ جیسے بڑے جانور کو، ایک 7 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کی نکیل پکڑ کے جو ہے وہ جہاں مرضی لے جائے، کس نے اس کو مسخر کر دیا اس کے لیے؟ اور ایک بھی نہیں جو ہے وہ 100 اونٹ کی نکیل پکڑ کے ایک بچہ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. یہ جانور، یہ گائے، یہ بھینس دودھ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آرام سے سر جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہے. کس لیے؟ ہمارے لیے. چھری پھیرنا چاہتے ہیں، جانور کو پکڑتے ہیں، لٹاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. کس لیے؟ اللہ نے تمہارے لیے.
सूरज तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, ज़मीन तुम्हारे लिए, बादल तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है? क्या तुमसे कोई नहीं पूछेगा? जब पूछेगा तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। ये दफ़ा फिर तर्जुमा देख लीजिए, अलम नज अलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना नहीं बना दिया, फर्श नहीं बना दिया तुम्हारे लिए, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखें बना के नहीं ठहरा दिया, लगा दिया, वखलकनाकुम अज़वाजा, और बनाए हमने तुम्हारे जोड़ जोड़, वजह जोड़ा जोड़ा, ज़ौज वाहिद होता है, अज़वाज उसकी जमा होती है, मर्द के लिए बीवी ज़ौज होती है, बीवी के लिए मर्द ज़ौज होता है। वजलना नौमकुम सुबाता, और बनाया नींद को तुम्हारे लिए आराम का बायस, वजअलना लैला लिबासा, रात को तुम्हारे लिए लिबास के तौर पे बना दिया, वजअलना नहारा माशा, और दिन को तुम्हारे लिए माश के लिए बना दिया, काम काज के लिए बना दिया, वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 सख्त आसमान जो है वो खड़े कर दिए, बना दिए, वजअलना सिराजम वहाजा, और बनाया तुम्हारे लिए वो चराग जो हमें नजर आ रहा है, वो तुम्हें रोशनी भी देता है, वहाज सिफ्त है इसकी कि वो रोशनी भी देता है और सिफ्त हरारत देता है तुम्हें, हीट देता है तुम्हें। वंदलना मिनल मुहसिरात मान सज्जाजा, और उतारा हमने पानी से भरे बादलों से मूसलाधार पानी, मूसलाधार बारिश हमने बरसाई, किस लिए? लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, ताकि निकाले हम इससे जो है वो दाना, गला और तमाम नबातात जितनी भी हैं यहाँ पे, अजन्नातिन अल्फाफा, और गुंजान जंगलात, ये भी तुम्हारे लिए जो है वो हमने बनाए हैं। ये अल्लाह की कितनी नेमतें हैं हमारे ऊपर, शुक्र तो बनता है ना उसका। हम अपनी राहें ठीक कर लें, ये ना हो कि उस वक्त हम जाके कहें कि हमें पता नहीं था। हुज्जत पूरी हो चुकी, ला इलाहा माँ बाप ने पढ़ा दिया, कुरान हमारे हर घर में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम इस कुरान के जो है बहुत दूर हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस कुरान को अपना साथी बनाने की हिम्मत दे, इसको हमारा इमाम बना दे, हमारा पेशवा बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।